Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people as much as they can. Time has come that we must all get together and in a united fashion we should demand two things: immediate ceasefire in Gaza, immediate ceasefire in Gaza, and creation of state of Palestine, without that, peace will not return in this part of the world. نیو یارک میں وزیراعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں وفاق کے وزیر عطا تارڑ، خالد مقبول صدیقی اور طارق فاطمی بھی شریک تھے۔ ملاقات کے بعد فلسطینی صدر محمود عباس نے AY نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا 1948 سے لے کر آج تک پاکستان نے فلسطین کی بھرپور حمایت کی۔ پاکستانی عوام نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ کہا فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی قربانی اور بہادری رائے گا نہیں جائے گی۔ فلسطین ریاست جلد قائم ہوگی اور وہ وقت جلد آئے گا جب ہم مل کر بیٹھیں گے۔ پاکستانیوں کے جذبات فلسطینی صدر تک پہنچانے آیا ہوں۔ ہمارے دل فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ایک سال میں 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیل ظلم کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری، IMF نے $7 ارب قرض کی منظوری دی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے $1 ارب 10 کروڑ کی پہلی قسط جاری کرنے کی بھی منظوری دی۔ پہلی قسط 30 ستمبر سے پہلے مل جائے گی۔ IMF سے پاکستان کو 3 سال میں $7 ارب ملیں گے۔ 2024 کے اختتام سے پہلے پاکستان کو قرضے کی دوسری قسط بھی جاری ہوگی۔ ماہرین معیشت کہتے ہیں IMF بیل آؤٹ پیکج سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ $7 ارب کے لیے IMF اور پاکستان کے درمیان جولائی میں معاہدہ ہو گیا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا IMF پیکج منظوری پر اظہار اطمینان، کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیراعظم نے پوری حکومتی معاشی ٹیم اور آرمی چیف کی کوششوں کو بھی سراہا۔ IMF پیکج میں معاونت کرنے والے دوست ممالک کا شکریہ۔ وزیراعظم نے بالخصوص سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری میں اضافہ خوشائند ہے۔ ترسیلات میں اضافے پر اوورسیز پاکستانی برادری کے شکر گزار ہیں۔ Your Prime Minister laid out a very clear set of ideas of what he wants to prioritize on. He used the words that he wants to prioritize things that help his people. وزیراعظم شہباز شریف سے ورلڈ بینک کے گروپ صدر اجے بنگا کی ملاقات۔ وزیراعظم نے ملاقات پاکستان کے لیے سود مند قرار دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا شہباز شریف کی تعریف کی، کہا آپ کے وزیراعظم نے عوام کی ترجیحات کو مد نظر رکھا۔ ورلڈ بینک پاکستان کی ترقی کا معاون ہے۔ پاکستان میں ہونے والی اصلاحات اور استحکام کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ ہم نے ایک بڑی قیمت ادا کی ہے ٹو بی ان اے فنڈ پروگرام۔ پاکستان کو اس ٹریڈ مل سے اترنے کے لیے اب یہ طے کرنا چاہیے کہ یہ ایک ٹائم ہے، یہ ایک سپیس ہے۔ IMF آپ کو ICU کی ٹیبل پہ سے اٹھا کر سرجیکل ٹیبل پر لے آتا ہے۔ IMF قرض پروگرام کے لیے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر ڈاکٹر خاقان نجیب کہتے ہیں IMF سے بیل آؤٹ پیکج ملنے کے بعد ملک کی معیشت ICU سے نکل کر سرجری ٹیبل پر آ گئی۔ انرجی سیکٹر میں سرجری تو کرنا ہی ہوگی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اعتراف کیا IMF قرضے کے لیے حکومت نے سخت معاشی پالیسیاں اپنائیں۔ جمیل احمد نے کہا معاشی ترقی کے مانیٹری پالیسی میں لگائے گئے تخمینے پر قائم۔ رواں مالی سال GDP 3.5% تک رہے گی۔ دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے، 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے۔ اور پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی۔
IMF پروگرام سے سرمایہ کاروں کو اعتماد ملے گا. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں حکومت نے بجٹ میں IMF کی تمام سخت شرائط عوام پر ڈالی. ٹیکس لے رہے ہیں مگر اخراجات کم نہیں کر رہے اور اصلاحات بھی نہیں کی. IMF پروگرام اور تیل کی قیمتوں میں کمی پاکستان کے حق میں ہے. سابق چیئرمین FPR شبر زیدی نے کہا IMF نے 3 سال کے لیے گارنٹی دے دی کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. IMF قرض کی منظوری خوشائن اور معیشت کے لیے ضروری ہے. ڈالر کنٹرول میں ہے اور مہنگائی بھی کم ہوئی ہے. معیشت حکومتی اقدامات کے بجائے عالمی معاشی صورتحال کی وجہ سے بہتر ہوئی. اچھی بات ہے کہ حکومت نے قبول کر لیا کہ نان فائلر کچھ نہیں ہوتا, یہ ختم ہونا چاہیے. اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ بنانا ہوگا. وزیراعظم شہباز شریف کا سلامتی کونسل میں مباحثے سے خطاب. کہا طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے. جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے کے امن کو خطرہ درپیش ہے. کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد ضروری ہے. وزیراعظم کی نیو یارک میں سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی جاری. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر محمد یونس سے ملاقات. ڈاکٹر یونس نے وزیراعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا, گلے ملے. بنگلہ دیش کے اقوام متحدہ کی رکنیت کے 50 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت. مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق. وزیراعظم شہباز شریف اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی ملاقات ہوئی. انتونیو گوتریس نے عالمی امن میں پاکستانی کردار کی تعریف کی. وزیراعظم کی کویت کے ولی عہد اور ترک صدر سے بھی ملاقاتیں. دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ. وزیراعظم 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. پنجاب کی سرحد میں آگے اگر قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا. جو آوازیں یہ مجھے کستے ہیں, جو زومائنی جملے یہ بولتے ہیں, جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں, وہ جب آپ کے اوپر اس طرح سے بدتمیزی کا اظہار کرے تو وہ قوم کے بچوں کو کیا درس دے رہا ہے. پنجاب آ کر قانون توڑنے والوں کو منہ توڑ جواب ملے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا فیصل آباد میں خطاب. علی امین گنڈا پور کو مخاطب کر کے کہا مجھ پر زمانی جملے کسنے اور گالیں نکالنے والے قوم کے بچوں کو کیا درس دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا AK-47 لے کر دوسرے صوبے پر حملہ آور ہوئے. وین کے شیشے توڑے. ان سے طے ہوتا تھا 6 بجے جلسہ ختم کریں گے. 6 کے بعد 2 پولیس اہلکار گئے اور جلسہ ختم کروا کر واپس آ کر 5 بجے کے بعد دہشت گردوں کو گھومنے نہیں دے سکتے. ان کے اپنے صوبے میں دہشت گردی کے ساتھ بھوک اور بیماریوں کا راج ہے. ایک سفیر نے پوچھا سیاسی انتشار پر آپ کیا سوچتے ہیں. نواز شریف نے جواب دیا بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں. بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے پر لوگوں کو مرچیں لگ گئیں. پہلی بار ریلیف پر تکلیف کا سنا ہے. نواز کی تقریر علی امین کے ذکر کے بغیر نامکمل ہوتی ہے. مریم بتائیں پنجاب میں جلسہ کرنا دہشت گردی ہے. فسطائیت کے ریکارڈ نون لیگ توڑ رہی ہے اور دہشت گرد ہمیں کہا جا رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کے مجرموں کو کوئی حق نہیں کہ دوسروں کو دہشت گرد کہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کاریوسر صاحب کا رد عمل. کہا علی امین گنڈا پور پھر پنجاب آ رہی ہیں. انہیں جعلی مقدمات کی کوئی پرواہ نہیں. جلسہ کرنا ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کچے کے ڈاکو نہیں سمجھ لے. لگتا ہے ڈاکوں کی کارروائی میں یہ بھی شراکت دار ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت کے حامی. سینئر صحافی سے گفتگو میں کہا شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ ہمیں سپورٹ کرو. خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائیں. کسی شخص کے لیے ترمیم کے حق میں نہیں. مدت میں توسیع مفاد نہیں, ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. لڑائی اور ڈیڈ لاک میں من پسند افراد کے لیے ہے. انتخابات میں اداروں کا کردار ملک کو متحد رکھنے کی علامت قرار نہیں دیا جا سکتا. بلوچستان اور KP میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے. 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں. ایک صوبے سے قوم پرست, دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا. قوم پرست علیحدگی کی بات کریں تو داخلی مسئلہ قرار دیا جاتا ہے. مذہبی بنیاد پر کوئی مسئلہ ہو تو اسے عالمی ایشو بنا دیا جاتا ہے. یہ دھورا معیار کیوں؟ یہاں دادا کے کیس کا فیصلہ پوتے کے سامنے آتا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ PNP کے صدر ایمیل ولی خان کا کراچی بار سے خطاب، عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلا کو مزید کام کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں، ان کے فیصلے نہیں بولتے۔ فاروق ایچ نائک نے آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، آئینی عدالتیں بنا لیں گے تو کوئی آسمان نہیں گر جائے گا۔ چاہتے ہیں سپریم کورٹ عوام کے کیس حل کرے، جج بھی میرٹ کی بنیاد پر لگنے چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ پارلیمان کی کمیٹی عوامی سماعت میں ججز کی منظوری دے۔ اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اس کی اصلاح کر دیتی ہے، سو بسم اللہ۔ عدلیہ جب ایک بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہو جائے، آج یہ طے ہو جانا چاہیے کہ جب ایک ایسا فیصلہ جو آئین سے متصادم ہے تو کون ٹھیک کرے گا؟ آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پر چابک نہ ماریں گے، فیصلے پر عمل کریں۔ معزز جج بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو عدلیہ اصلاح کرتی ہے۔ یہ طے ہونا چاہیے کہ عدلیہ سے غلطی ہو اور فیصلہ آئین سے متصادم ہو تو کون دیکھے گا؟ نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس، کہا سنی اتحاد کونسل کی درخواست تھی لیکن فیصلہ PTI کے حق میں دے دیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل جانے والے اراکین نے کسی ایک فورم پر نہیں کہا کہ ہم PTI میں جانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر رجسٹرار نے رپورٹ چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ لکھا، وضاحتی حکم نامے کے معاملے پر کوئی کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی، درخواستوں کے لیے فریقین کو نوٹس بھی نہیں بھیجے گئے۔ درخواست کے سلسلے میں کسی چیمبر میں ججز نے نہ بیٹھے، فیصلہ اپلوڈ کرنے سے قبل فائل آفس کو بھی نہیں بھیجی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 14 ستمبر کے ڈپٹی رجسٹرار کے نوٹ پر وضاحت مانگی تھی۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سے 9 سوالات کے جواب طلب کیے تھے۔ الیکشن کمیشن کے 2 ممبران نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی رائے دی تھی۔ دونوں نے قانونی ٹیم کی تجاویز سے عدم اتفاق کیا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کے معاملے پر 7واں اجلاس بھی بے نتیجہ ختم۔ الیکشن کمیشن معاملے پر اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آج پھر مخصوص نشستوں کے معاملے پر مشاورت کرے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کا انتخابات کے ڈھونگ کا دوسرا مرحلہ، وادی کو بھارتی فورسز نے چھاونی بنائے رکھا۔ ہر طرف خوف و ہراس، من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے وادی میں 10 لاکھ بھارتی فوجی تعینات۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہرک ہے۔ کشمیر کا دیرینہ مسئلہ صرف UN قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے گا۔ خوشحال اور مضبوط پاکستان ہی مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی ضمانت ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر بموں کی بارش، تازہ حملوں میں 51 افراد شہید، 200 سے زائد زخمی۔ 3 روز میں 620 افراد لقمہ اجل بنے، 2000 سے زائد زخمی۔ بیروت میں اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے اہم کمانڈر ابراہیم شہید ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب آبادی بے گھر ہو گئی۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر جوابی حملے میں 300 سے زائد راکٹ داغے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے اسرائیلی بحری اڈے سمیت کئی اہداف کو نشانہ بنایا۔ لبنان کے وزیر خارجہ عبداللہ کا اسرائیل لبنان جنگ سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر مایوسی کا اظہار۔ سعودی عرب کو لبنان میں جاری صورتحال پر تشویش۔ لبنان اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ غزہ پر بھی اسرائیلی حملے جاری، 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید۔ رفح میں گھر پر بمباری میں والدہ کے ہمراہ 5 بچے شہید ہو گئے۔ اسرائیل نے 88 فلسطینیوں کی لاشوں سے بھرا کنٹینر غزہ بھیج دیا۔ فلسطینی حکام کا لاشیں وصول کرنے سے انکار، تفصیل فراہم کرنے کا مطالبہ۔ حکومت نے نان پائلٹس کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے۔ ترجمان FPR کا کہنا ہے نان پائلٹس کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی صورت ختم کی جا رہی ہے۔ نان پائلٹس کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان پائلر ہیں، نان پائلر کی سم بھی بلاک کر دی جائے گی۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ ٹرافی کا دورہ پاکستان، PCB نے ویڈیو جاری کر دی۔ 18 سے 21 ستمبر تک پاکستان میں رہنے والی ٹرافی ملتان، لاہور اور فیصل آباد کے تاریخی مقامات لے جائے گئی۔ چمچماتی ٹرافی کے ساتھ خواتین اور بچوں نے بھی تصویریں بنوائی۔ 40 سے زیادہ تھیٹر پرفارمنس، 55 سے زیادہ میوزک پرفارمنس، 55 سے زیادہ ڈانس پرفارمنس، پھر فائن آرٹ کی 5 ایگزیبیشن، پھر 20 سے زیادہ ورک شاپ۔ جتنے انٹرنیشنل آرٹسٹ آ رہے ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے ورک شاپ۔
اور 35 روزہ ورلڈ کلچرل فیسٹیول کراچی آج شروع ہوگا. صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنسز کے علاوہ فائن آرٹ اور ورکشاپس بھی شامل ہیں. مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی حاصل ہوگی. گورنر سندھ کامران ڈسٹرکٹ سے صدر آرٹس کونسل کی ملاقات. گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی میں میگا ایونٹ کا انعقاد خوش آئند ہے. عالمی سطح پر پاکستان کا سافٹ امیج ابھرے گا.